بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. کل ہم نے آیت نمبر 26 تک پڑھا تھا، اب آیت نمبر 27 سے ہے، اور کل ہم نے بتایا تھا کہ یہاں کل 5 نقلی دلائل اس صورت میں پیش کیے جائیں گے اور ایک عقلی دلیل پیش کی جائے گی. تو 5 نقلی دلائل تو چلتے رہیں گے، اور نقلی دلیل تو وما خلقنا السماء والارض، اس کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1، وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، باطلاً، خالی از حکمت. ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو ان دونوں کے درمیان چیزیں ہیں، ان دونوں کو ہم نے باطل بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے ہر چیز کو حکمت سے بھرا پیدا کیا. یہ گویا کہ عقلی طور پر اس کو اگر سمجھا جائے کہ اے مشرکین اور اے کافرو، ٹھیک ہے تم قرآن کو نہیں مانتے اور رسول کو نہیں مانتے، اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، مت مانو کچھ دیر کے لیے، لیکن اپنے دائیں بائیں جانب کے نظام کو دیکھو، ذرا اس پر نظر دوڑاؤ کہ یہ صبح اور یہ رات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، اس پر اگر نظر دوڑاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی خالق اور اس نظام کو چلانے والا کوئی ذات ہے. بات سمجھ کے تو گویا کہ عقل سے سمجھو. اگر تم نقل کو کچھ وقت کے لیے نہیں مانتے، مت مانو. ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال کن کا تھا؟ یہ خیال ہے ان لوگوں کا، الذین، ان لوگوں کا جو کہ کافر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، فویل کے نیچے لکھو انجام کفار، کفار کا انجام ہے، سو بڑی خرابی ہے کافروں کے لیے، من النار یعنی دوزخ ہوگا ان کے لیے. تو یہ دلیل عقلی پیش کی گئی اس میں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے زجر بر انکار بعث ہے. یہاں اللہ ڈانٹ رہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زمین سے نہیں اٹھیں گے اور قیامت نہیں ہوگی اور حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس پر اللہ کیا کر رہے؟ ڈانٹ رہے. زجر ہے، زجر. ام نجعل الذین کفروا، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل جو کہ کرتے رہے، کالمفسدین ان لوگوں کی طرح جو کہ فساد کرتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں. کیا ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی ان دو طبقوں کو ایک ہی طبقہ بنا دیں گے؟ ایسا نہیں کریں گے. ام نجعل المتقین کالفجار، یا بعنوان دیگر کہ ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے. کالفجاری، فجار کا ترجمہ لکھو بدکار، کہ ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. کتاب انزلناہ، کتاب، اس کے نیچے لکھو دلیل وحی. یہاں وحی کی دلیل پیش کی جا رہی. کتاب ای ھذا کتاب، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، الیکا آپ پر، مبارکن اور یہ بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ کیوں اتاری ہے؟
تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیتوں میں، وَلْيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل مند لوگ۔ حکمت انزال ذکر کر رہے ہیں۔ کتاب ان کے نیچے آپ نے لکھا دلیل وحی، کہ یہ کتاب جو ہے نا انزلناہ، اس کو ہم نے اتارا ہے۔ انزلناہ کے نیچے لکھو صداقت قرآن، قرآن کی سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے کیا کیا ہے، اتارا ہے۔ اور یہ ایسا قرآن ہے کہ اس کے دو فائدے، ایک تو تم یہ کرو کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، لیدبروا، معنی اس کی آیتوں کے پیچھے لگ جاؤ، اس کی آیتوں کے پیچھے لگ جاؤ، غور و فکر کرو اس کے آیتوں میں۔ اور نمبر 2، وَلْيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑ لے ان آیتوں سے عقل مند لوگ، یعنی تدبر بھی کرو اور تذکر بھی کرو، یعنی غور و فکر بھی کرو اور نصیحت بھی کیا کر لو، حاصل کر لو۔ اور جیسے کہ باطل پرست جو ایک فرقہ ہے، باطل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک استاذ کے سامنے بیٹھ کے ہی پڑھو گے، یہ کتاب ہے، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں اللہ کیا کرے، اس باطل فرقے کی بھی کیا کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیتوں کے سمجھنے کے لیے اور اس میں فہم و افہام حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی استاذ کے پاس کیا کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اور یہ باطل فرقہ جو کہتا ہے نا کہ ہم کتابی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کتابی سمجھتے ہیں، بابی نہیں کہتے۔ بابی بابی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بابی کہتے ہیں استاذ کو، وہ کہتے ہیں ہم کتابی فرقہ ہے، ہم بابی فرقہ نہیں ہے کہ ہم کسی استاذ کے پاس بیٹھیں گے تو ہم سمجھیں گے، نہیں، بلکہ ہمارے پاس خود عقل اور فہم اور افہام ہے، لہٰذا ہم خود ہی کتاب کو اٹھا کے خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، بات سمجھ۔ اور یہی باطل فرقہ جب ان کو ABC پڑھنا ہو یا ان کے بچوں کو کچھ پڑھنا ہو تو پھر یہ لوگ اس کے بچے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول تلاش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ابھی بچے کو پھر بول دو نا کہ بھائی خود کتاب سے پڑھو، وہاں بچے کے لیے پھر کیوں ٹیچر کو تلاش کرتے ہو؟ آپ بات سمجھ؟ تو وہاں ٹیچر تلاش کرتے ہیں، اور جب بات دین کی آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہم خود سمجھتے ہیں۔ دیکھو وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر 2 اس کے نیچے لکھو، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ داؤد علیہ السلام کا پیچھے تذکرہ ہے، اب ان کے بیٹے کا تذکرہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا، کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ اب یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نعم العبد، داؤد علیہ السلام بہت خوب بندے تھے، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ نعم العبد، بہترین بندے تھے۔ نعمہ آپ نے پڑھا ہے کہ افعال مدح اور ضم، ایک نعمہ اور ایک حبذا، بات سمجھ گئے؟ تو نعمہ افعال مدح میں سے کہ بہترین بندے تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، امتحان نمبر 1۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی کبھی کیا بھی کرتے ہیں، آزماتے بھی ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو ایک امتحان داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو یہ آزمایا گیا اس طرح کہ اذ عرض علیہ بالعشی، کہ جب پیش کیے گئے ان کے سامنے، بالعشی شام کے وقت، الصافنات اصیل گھوڑے، عمدہ گھوڑے، جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت اصیل گھوڑے، الجیاد جو کہ بہت خاصے تھے، الجیاد جو کہ بہت تیز رفتار تھے اور بہت عمدہ گھوڑے تھے، یہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔
فقال انی احببت حب الخیری، تو وہ کہنے لگے بے شک میں نے اختیار کی حب الخیری، مال کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، میں نے اختیار کیا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا بالحجاب، پردے میں۔ اب یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، جیسے کہ ہوتا ہے ایک ایک دن طے ہوتا ہے نا، جیسے کہ پاکستان میں کون سا دن طے ہے اس بات کے عزم ترتیب کے لیے کہ فوج کو پیش کیا جاتا ہے اور اپنے اسلحے 7 ستمبر کا دن ہے نا، 6 یا 7 ستمبر کا دن ہے، تو وہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو پاکستان کے پاس یہ اسلحہ ہے اور اتنی فوج ہے اور یہ چیز ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے نا ان کے اختیار میں کیا تھا، ہوا اور ساری مملکت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ تو ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا پیش کیے گئے؟ گھوڑے پیش کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو میں اپنے فوج کے گھوڑے کیسے ہیں۔ تو جب پیش کیے گئے تو اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کی کیا نکل گئی؟ نماز نکل گئی۔ وہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو ایسی صورت میں ان کی کیا نکل گئی؟ نماز نکل گئی۔ تو اسی کو ایک امتحان تھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا لینا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، اسی دوران ان کی نماز نکل گئی۔ اسی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، تو سلیمان علیہ السلام نے جب کہا نا کہ بھائی یہ تو میری نماز نکل گئی، تو کہا کہ ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپسی لے کر آ جاؤ۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر۔ بات سمجھ گئے؟ سلیمان علیہ السلام تھوڑے افسوس بھی مطلب اپنے رنجیدہ ہو گئے کہ بھائی میرے سے نماز نکل گئی ہے، لہٰذا وہ گھوڑے لے کے آ جاؤ تاکہ میں ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں کو کیا کر دوں؟ کاٹ دوں، کیونکہ میری نماز کے نکلنے کا سبب کیا بنے ہیں؟ یہ گھوڑے بنے۔ بات سمجھ؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے گھوڑوں سے محبت کی، عن ذکر ربی، تو یہاں پر ان کس کے معنی میں ہوگا؟ ان یہاں پر ای فَأَلْهَانِي عَن ذِكْرِ رَبِّي، کہ اس گھوڑوں کی محبت نے مجھے مبتلا کر دیا اور مجھے دور کر دیا کس سے؟ رب کی یاد سے۔ بات سمجھ؟ اور ایک معنی یہ ہے کہ فقال انی احببت حب الخیری، کہ میں نے اختیار کی مال کی محبت کو، حب الخیری ای کا حب الخیری، یعنی جیسے دوسرے مالوں سے محبت کی جاتی ہے تو میں نے بھی کیا، میں نے بھی گھوڑوں سے کیا کر دی؟ محبت کی۔ ایسی صورت میں ان جو ہے نا، ان اجلیہ کے معنی میں ہوگا۔ ان اجلیہ اس کو کہتے، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، جیسے کہ قرآن کی آیت وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، کہ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی ان کس کے معنی میں پھر ہوگا؟ ان اجلیہ کے معنی میں ہوگا کہ میرے مال کی محبت، یعنی میرا گھوڑوں سے محبت کرنا، یہ بھی رب کا ایک ذکر ہے، یہ بھی رب کی کیا ہے؟ ایک یاد ہے، کیونکہ یہ بھی اعلی جہاد ہے، لہٰذا اس سے بھی محبت کرنا کیا ہے؟ میرے لیے بھی کیا ہے؟ یہ ثواب کا باعث ہے۔ تو اس صورت میں ان پھر کس کے معنی میں ہوگا؟ ان اجلیہ کے معنی میں ہوگا۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں پر ابتدا کے معنی میں لیا، یعنی ان مبتدیہ ہے یہاں پر، کہ میں نے مال سے محبت کی اور میرا مال سے محبت کرنا یہ میری محبت کی کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ تو ان کو کس کے معنی میں لیا؟ ابتدا کے معنی میں لیا۔ اور جبکہ بہترین تفسیر وہ امام زجاج نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ یا ان سے پہلے کیا نکالو؟ ترک کا لفظ نکالو،
ان سے پہلے ترک کا لفظ جب محذوف نکلے گا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ میں نے مال سے یعنی گھوڑوں سے محبت کی، ایسے صورت میں محبت کی کہ اس سے میرا رب کی یاد ترک نہیں ہوا ہے۔ ان سے پہلے ترک، حب الخیری، ان سے پہلے جب ترک نکلے گا مانا میں نے گھوڑوں سے محبت بھی کی اور میرا رب کی یاد بھی کیا نہیں ہوئی، رب کی یاد بھی ترک نہیں ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ اور جب مانا ایک معنی یہ ہوگا کہ رب کی یاد چلی گئی اور ایک معنی یہ ہے کہ رب کی یاد بھی رہی، تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو پھر توارت کی ہی ضمیر شمس کی طرف مراد ہوگی کہ سورج جا کے ڈوب گیا کس میں؟ پردوں میں، کیونکہ میری نماز کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ اور اگر دوسرا معنی لے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ گھوڑے جا کے چھپ گئے کس چیز میں؟ پردوں میں۔ بات سمجھ گئے؟ توارت کی ہی ضمیر یا شمس کی طرف ہوگی یا گھوڑوں کی طرف ہوگی۔ ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کس لیے؟ کس لیے کہ میری نماز نکل گئی ہے، یا اس لیے کہ یہ بھی اعلی جہاد ہے، ذرا ایک مرتبہ پھر لے کے آؤ تاکہ میں اس پر محبت کا ہاتھ پھیر دوں، یہ بھی تو ثواب کا باعث ہے۔ بات سمجھ کے دونوں معنی مراد لے سکتے۔ ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ، فتفق مسحا، پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں پر۔ بات سمجھ گئے؟ یہ پہلا امتحان تھا سلیمان علیہ السلام کے کہ اللہ نے آزما لیا کہ آیا ان سے عبادت ترک ہوتی ہے یا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ دوسرا امتحان وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اس کے نیچے لکھو امتحان نمبر 2، اور بلا شبہ ہم نے امتحان میں ڈالا، فتنہ ہم نے امتحان میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کیا۔ یہ امتحان نمبر 2 ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ آزمایا۔ اس آیت کی بہترین تفسیر صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے، نبی علیہ السلام کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک فوج تھا اور سلیمان علیہ السلام نے فوج کو کہا کہ تم فلاں کام کر لو، لیکن فوج نے کام کرنے میں کیا کی؟ سستی دکھائی اور وہ کام نہیں کیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فوج تو میری بات نہیں مانتی، لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری 100 بیویاں ہیں، لہٰذا میں آج کی رات ان 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے صحبت کروں گا، ان سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے، ان کو میں اپنے فوج میں کیا کر دوں گا؟ شامل کر دوں گا، پھر وہ میرے بچے ہوں گے، لہٰذا ان پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ سختی کر سکتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بات سمجھ؟ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کی اور یہ پوری بات کی، لیکن حدیث میں ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا، تو سلیمان علیہ السلام بات سمجھ گئے، صحبت کی، پھر ان سب 100 بیویوں سے کیا؟ ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی کیا؟ آدھا دھڑ پیدا ہوا، آدھا پیدا ہوا، تو وہ دائیا جو تھی وہ آدھا دھڑ لا کے سلیمان علیہ السلام کے کرسی پر کیا کر دیا؟ رکھ دیا۔ یہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بھی اللہ کی کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی، کن پر؟ سلیمان علیہ السلام پر۔ اچھا، اور ایک دوسرا واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، اور جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی اتنی کرامت تھی کہ سارا حکومت کا نظام اسی انگوٹھی سے چلتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے، اپنی انگوٹھی کس کو دے دی؟ ایک لونڈی کو دے دی۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ قضاء حاجت کے لیے سلیمان علیہ السلام چلے گئے،
اور پھر شیطان نے سلیمان علیہ السلام کا یا جن نے سلیمان علیہ السلام کی کیا شکل و صورت اختیار کی؟ جن نے سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کی اور لونڈی کے پاس آیا کہ وہ انگوٹھی دے دو۔ لونڈی نے سمجھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، وہ انگوٹھی کیا کر کے ان کو دے دی۔ تو سلیمان علیہ السلام جب واپسی باہر آئے تو لونڈی کو کہا کہ انگوٹھی، تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے دے دی۔ تو انہوں نے کہا میں وہ کس کو دی؟ کہہ رہے آپ کی جیسا ایک وہ تھا ان کو دے دی میں نے۔ تو کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 دن تک وہ جن کیا رہا، اسی کرسی پر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا رہا اور حکومت کے نظام کو کیا کرتا رہا؟ چلاتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اس جن کے پیچھے نکلے، وہ جن بھاگتا رہا اور جنگلات میں سلیمان علیہ السلام جاتے رہے اور بھوک بھی لگی سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر ایک دریا کے پاس آیا، وہ جن نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی تھی اور پھر مچھلی نے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مچھلی لگی اور اس سے پھر اس کے پیٹ سے کیا نکلا؟ وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو کیا ملا؟ وہ انگوٹھی مل گئی۔ تو وہ القینا علی کرسی جسدا، جسدہ سے یا مراد وہ جن ہے کہ وہ جن 40 دن تک سلیمان علیہ السلام کے تخت پر کیا رہا؟ بیٹھا رہا۔ بات سمجھ، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ اسرائیلیات میں سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ثم اناب، پھر کیا انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، یہ دعائے سلیمان علیہ السلام ہے، یا سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں قال رب اغفر لی، کہ کیا دعا کی؟ اے میرے رب مجھے معاف کر، وہب لی ملکن، اور عطا کر مجھ کو ملکن ایسی بادشاہی، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میسر نہ ہو کسی کو میرے بعد، میسر نہ ہو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہ۔ ہواؤں پر بھی تھی اور تمام چیزوں پر سلیمان علیہ السلام کی کیا تھی؟ بادشاہ تھی۔ انک انت الوہاب، بے شک کیا بھی بڑے دینے والے ہیں۔ فسخرنا له الريح، فسخرنا کے نیچے لکھو اجابت دعا، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فسخرنا له الريح، پس ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو، ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، جو چلنے لگتی تھی اس کے حکم سے، رخاء، نرم ہوا چلتی تھی، کیونکہ ہوا جب سخت ہو جائے تو وہ ہر چیز کو ہوا اڑا کے لے جائے، تو نرم چلتی تھی ان کے حکم سے، حیث اصابو، وہ جہاں جانا چاہتے تھے وہ ہوا ان کو کیا کر لے جاتی تھی۔ والشیطان کل بناء وغواص، یہ عطف ہے علی الریح پر، فسخرنا له الریح والشیطان، اور یہ عطف ہے، اور شیطان اس وجہ سے منصوب ہے، اور تابع کر دیا جنات کو بھی، والشیاطین، اور تابع کر دیا جنات کو بھی، کل بنائن، یہ سب عمارتیں بنانے والے، وغواص، اور غوطہ مارنے والے تھے، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسروں کو بھی جو جکڑے رہتے تھے زنجیروں میں بطور سزا کے، یہ جنات بھی کیا کرتے تھے؟ ان کے تابع ہوتے تھے۔ ھذا عطاؤنا فمنن، یہ ہمارا عطیہ ہے، سو چاہو تو احسان کرو، او امسک بغیر حساب، یا رکھو تم سے کچھ حساب نہیں ہوگا، چاہے تو ان جنات کو آزاد کر دو اور چاہے تو ان کو روک کے رکھو، تم سے کیا نہیں ہوگا؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں البتہ قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، حسن مآب فی الجنتی، اس کے نیچے لکھو فی الجنتی، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عبدنا ایوب، یہاں سے دلیل نقلی نمبر 3 ہے، اس کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر 3۔ وَاذْكُرْ عبدنا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اذ نادى ربہ، کہ جب اس کو پکارا اس کے رب نے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک پہنچائیے مجھ کو شیطان نے، بنصب، رنج، وعذاب، اور تکلیف۔ نصب کے معنی ایذا، عذاب کے معنی تکلیف۔ یہاں سے دلیل نقلی نمبر 3 ہے۔
ایوب علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ایوب علیہ السلام کو کیا پہنچی. یہ بھی ایوب علیہ السلام بھی کیا تھے, یہ بھی بڑے نیک بندے تھے, اور ان پر بھی کیا بڑی آزمائشیں آ چکی ہے. ایوب علیہ السلام کے مال اور اولاد سب پھر کیا ہو گئے, سب ختم ہو گئے, اور پھر اللہ نے ان کو سب پھر کیا کر دیا, مال بھی دے دیا اور اولاد بھی کیا کر دی, ڈبل دے دی. تو مشکل حالات میں جو بھی اللہ کے لیے صبر کرتا ہے, اللہ پھر اپنے بندوں پر کیا ہوتے, قدردان ہوتے ہیں, اللہ ان کی قدر کرتے ہیں. اب اس آیت میں ہے کہ شیطان نے پہنچائی مجھ کو کیا ایذا. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے, دنیا دار الاسباب ہے نا, دنیا دار الاسباب ہے. تو اصل میں تو ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی کس نے, اللہ نے. لیکن یہاں ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچائی کس نے, شیطان نے. تو شیطان کی طرف تکلیف کی نسبت مجازی ہے, اصل میں کیا ہے, نسبت حقیقی کون ہے, اللہ کی ذات ہے. تو ایوب علیہ السلام اللہ کا بڑا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ کے ذاکر بندے تھے. اور شیطان نے اللہ سے کہا کہ ایوب علیہ السلام کا بڑا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی ہے اور بڑی آپ نے ان کو نوازا ہے, کیونکہ اولاد بھی ان کی زیادہ ہے, مال و دولت بھی. اس وجہ سے وہ اللہ کے ذاکر بندے, ان کو کوئی غم بھی نہیں ہے, کوئی فکر بھی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو شیطان نے جب اللہ سے یہ بات کہی تو اللہ نے پھر ایوب علیہ السلام کو کس میں, آزمائش میں کیا کر دیا, ڈال دیا. ان کی اولاد بھی چلی گئی اور ان کے کیا بھی چلے گئے, مال بھی سب ختم ہو گیا. پھر وہ تکلیف میں اور بیماری میں رہے, اور مفسرین نے اس کی عجیب عجیب تشریح کی ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں پر ایسی بیماری کو مبتلا نہیں کرتے اور ایسی بیماری میں نہیں لاتے بندے اللہ کہ وہ اور لوگ ان سے پھر کیا کریں, نفرت کریں. جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کیڑے بدن میں لگ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا. بات سمجھ, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ ایسے بندے پر کبھی بھی کیا نہیں کرتے, ایسی بیماری نہیں لاتے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور بہت سال تک بیماری رہی. پھر ان کا علاج کا سلسلہ چلتا رہا. ان کی گھر والی ان کی خیال کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ شیطان ایک انسانی شکل اختیار کر کے ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہر کام شروع کرتی ہو تو پھر اس میں کہتی ہو کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس نسخے کو استعمال کرو تو آپ کے شوہر کیا ہو جائیں گے, شفا یاب ہو جائیں گے. تو شیطان کا اصل نام کیا تھا, عبد الحارث. عبد الحارث اس کا نام تھا. تو شیطان نے کہا کہ اب جو ہے نا, آپ ہر کام جو شروع کرو تو اس سے پہلے کیا کرو, عبد الحارث پڑھو, بسم اللہ نہیں پڑھو. تو جب یہ بات جب ان کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کو کہا تو ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان آیا تھا, انہوں نے کیا کی, یہ بات میری بیوی کو کہی. تو ایوب علیہ السلام نے غصے میں آ کر اور یہ بات کہی کہ جب میں شفایاب ہو جاؤں گا تو میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا. قسم کھائی کہ میں آپ کو کیا کروں گا, منت مانی کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا. تو پھر اللہ نے ان کو شفا بھی دے دی اور ایوب علیہ السلام درست بھی ہو گئے. اور پھر جب درست ہو گئے تو پھر انہوں نے وہ قسم کھائی تھی کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا کیونکہ آپ نے شیطان کی یہ بات کیا کی ہے, مانی ہے. تو پھر اللہ نے ان کے لیے یہ معاملہ بھی آسان کر دیا کہ آپ 100 کوڑے نہیں مارو, بلکہ آپ ایسے کرو کہ جارو کا ایک جھنڈ لے لو جس میں 100 تنکے ہو جارو کے, تو آپ وہ ایک ہی مرتبہ کیا کر دو, بیوی کو مار دو, تو آپ کا کیا ہو جائے گا, وہ قسم پوری ہو جائے گی.
تو اللہ نے ان کی قسم کو بھی کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، اور بیماری بھی کیا کر دی؟ ختم کر دی، اور مال و اولاد جو اللہ نے لیے تھے اللہ نے وہ دگنا کر کے دے دیے۔ اور خذ برجلی کا اجابت دعا ہے، اس کے نیچے لکھو اجابت دعا۔ اور خذ برجلی کا ہم نے کہا کہ لات مار اپنے پاؤں سے، اور خذ برجلی کا لات مار اپنے پاؤں سے، ھذا مغتسل یہ چشمہ ہے نہانے کا، بارد جو کہ ٹھنڈا ہے، وشراب اور پینے کا ہے۔ فقلنا له ھذا مغتسل بارد وشراب، فقلنا له اس سے پہلے ھذا سے پہلے نکالو، فقلنا له پس ہم نے ان سے کہا کہ یہ چشمہ ہے نہانے کا، ٹھنڈا اور پینے کا ہے، اس میں کیا کر دو، آپ نہا لو، آپ بالکل درست ہو جاؤ گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور ہم نے بخشے ان کو ان کیا ہے، ان کے اہل و عیال، ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے برابر ان کے ساتھ اور بھی، اور اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی ہم نے کیا کر دیے، اہل و عیال دیے۔ رحمتم منا، رحمتم منا مفعول لہو ہے، رحمتم منا یہ اپنی طرف سے خاص رحمت ہے، وذکرا اور وذکرا لأولی الالباب اور عقل والوں کے لیے کیا ہے، یہ نصیحت ہے۔ تو اولاد بھی دی اور مال وغیرہ بھی دیے۔ اب ان کی اولاد بعض مفسرین نے کہا کہ گم ہو گئے، ان کے اولاد چلے گئے، گم ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر کیا ہو گیا، گھر کی چھت گر گئی، اور گھر کی چھت جب گری تو سارے اولاد ان کے کیا ہو گئے، مر گئے۔ بات سمجھ؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا یہاں خصوصیت ایوب علیہ السلام ہے، اس کے نیچے لکھو وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا اور لو اپنے ہاتھ میں جاڑو، اور جاڑو لو اپنے ہاتھ میں، فَاضْرِب بِهِ پس اس سے مارو، وَلَا تَحْنَثْ اور قسم نہ توڑو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بے شک ہم نے پایا ان کو صابر، صبر کرنے والا، نعم العبد خوب بندے تھے، انہو اواب بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، کیا ہی خوب بندے تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عبادنا ابراہیم یہ دلیل نقلی نمبر 4 ہے، اور یاد کرو ہمارے بندو ابراہیم کو اور اسحاق کو، ویعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی جو قوت والے تھے، والابصار اور صاحب نظر تھے، جو ہاتھ والے تھے جو ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ کیا مطلب ہے ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے؟ معنی یہ کہ ان کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں اچھے عمل میں استعمال ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے ہاتھ اچھے عمل میں استعمال ہوئے اور ان کی آنکھیں اچھے عمل میں استعمال ہوئی۔ اولو الایدی کے نیچے لکھو قوت عملیہ، قوت عملیہ، والابصار ابصار کے نیچے لکھو قوت علمیہ، کہ ان کے قوت علمیہ بھی اچھے جگہ میں استعمال ہوئی اور قوت عملیہ بھی کیا ہوئی، اچھے جگہ میں استعمال ہوئی۔ انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار بے شک ہم نے چن لیا ان کو خالص فضیلت کے ساتھ، خالص فضیلت کے ساتھ، بے شک ہم نے ممتاز کیا تھا ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار یعنی یاد آخرت سے، یاد آخرت ہم نے ان کو دی تھی۔ یہ سب پیغمبر جو ہے نا آخرت کی یاد کو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے، وہ کہتے ہیں ان کے بیان میں صرف آخرت ہی آخرت ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کے کیا تھا، ہم نے ان کو چن لیا اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، آخرت کے گھر کو ہی یاد کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ منتخب اور چنے ہوئے بہتر لوگوں میں سے تھے، برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔
وَاذْكُرْ اسماعیلا، یہ دلیل نقلی نمبر 5 ہے، اس کی نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر 5، وَاذْكُرْ اسماعیلا وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو اور ذو الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے، سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، ھذا ذکر، اس کا ایک ترجمہ ہے یہ تذکرہ ہے ان انبیاء کا، یہ تذکرہ ہے ان انبیاء کا، یہ ابھی جو انبیاء گزرے نا یہ ان کا تذکرہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن نصیحت والا ہے، ھذا ذکر، یعنی اس کا مشار الیہ یا تو انبیاء ہے یا اس کا مشار الیہ کون ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، وَإِنَّ کے نیچے لکھو انجام متقین، انجام متقین، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، لحسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے، جناتی، جناتی یہ بدل ہے حسن مآب سے، حسن مآب مبدل منہ اور جنات کیا ہے؟ بدل ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے؟ باغات ہوں گے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغ، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، مفتحۃ منصوب بوجہ حال ہے، یہ حال بن رہا ہے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرا وشراب، متکئین فیہا، وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان میں، یدعون فیہا، منگوائیں گے وہاں، بفاکہۃ کثیرہ، بہت میوے، وشراب، اور پینے کی چیزیں، میوے بھی منگوائیں گے اور پینے کی چیزیں بھی کیا کریں گے؟ منگوائیں گے۔ تو پینے کی چیزیں جنت میں کیا ہوگی؟ ایک تو شراب طہور ہوگی، پانی ہوگا اور شہد ہوگا اور دودھ ہوگا، یہ 4 چیزوں کی نہریں ہوگی، بات سمجھ۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوگی، اور ان کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے، یہ وہ نعمتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے۔ ہاں ان ھذا لرزقنا ما لها من نفاذ، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ نعمتیں، ھذا یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، ھذا للمؤمنین، للمؤمنین اس کی نیچے نکالو، ھذا للمؤمنین، یہ نعمتوں تو متقین کے لیے ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، طاغین کے نیچے لکھو انجام مجرمین، اور بے شک سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم، یہ پھر بدل ہے، بدل بن گیا، لشر مآب مبدل منہ سے، جہنم بدل بن گیا، برا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، سو وہ برا بچھونا ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا یہ پھر مبتدا ہے، یقال لہم ھذا، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی ہے، اچھا، فلیذوقوہ، سو اس کو کیا کر لو، سو اس کو چکھ لو، یہ کھولتا ہوا پانی، حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے، وغساق، اور پیپ ہے، وآخر من شکل ازواج، اور اس طرح کے اور بہت سارے عذاب ہوں گے، وآخر ای عذاب آخر، یہ موصوف اس کا محذوف ہے،
وآخر یہ صفت ہے، موصوف اس کا کیا ہے؟ عذاب آخر، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم۔ اب یہاں سے اللہ اہل جہنم کے دو طبقوں کا ذکر کر رہے ہیں، دو طبقے جہنم کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ کہلاتا ہے متبوعین اور ایک طبقہ کہلاتا ہے تابعین۔ متبوعین وہ ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چلے، اور تابعین وہ ہے جو کسی کے پیچھے چلے۔ بات سمجھ؟ ھذا فوج مقتحم معکم، تو اللہ یہاں سے ان دو طبقوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ھذا کے نیچے لکھو تخاصم اہل نار۔ اہل نار جہنم والوں کا آپس میں جھگڑا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھس رہی ہے، تمہارے ساتھ یہ گھسنے والی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان پر خوش آمدید نہیں۔ انہم صال النار، بے شک یہ بھی جانے والے ہیں دوزخ میں، یہ بھی کیا ہے؟ جانے والے ہیں دوزخ میں۔ تو متبوعین جو ہے نا وہ پہلے چلے جائیں گے، متبوعین پہلے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور تابعین اس کے بعد جائیں گے، اور متبوعین تابعین کو کہیں گے تم کو خوش آمدید نہیں ہو، تم کیا کر رہے ہو، ادھر آ رہے ہو، تم لوگ دوسری جہنم میں جاؤ، ہم لوگ ادھر بس نہیں ہے کہ تم لوگ بھی آ رہے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان کو کہیں گے کہ تم لوگ لا مرحبا بہم، تم کیا کرو، تم پر خوش آمدید نہیں ہے۔ قالوا بل انتم، قالوا کے نیچے لکھو تابعین، تابعین کہیں گے بلکہ تم پر خدا کی مارو، لا مرحبا بکم، تم پر کیا ہو؟ خدا کی مارو۔ انتم قدمتموہ لنا، تم یہ مصیبت ہمارے آگے لائے تھے، یہ مصیبت تم خود لائے تھے، ابھی ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم لوگ کہیں اور جاؤ۔ بات سمجھ گئے؟ فبئس القرار، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، قالوا یہ تابعین کہیں گے، تابعین کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص ہمارے آگے لایا ہے ھذا یہ مصیبت، فزدہ عذابا، سو بڑھا دے اس کے عذاب کو، ضعفا فی النار، دگنا دگنا اس کا عذاب کیا کر دے؟ بڑھا دے دوزخ میں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اب یہ تابعین اور متبوعین دونوں کہیں گے، اب یہ دونوں آپس میں کہیں گے، پہلے تو آپس میں جھگڑا تھا ان کا، بات سمجھ گئے؟ اب یہ دونوں کہیں گے، ایک دوسرے کی طرف اچانک متوجہ ہو جائیں گے اور کہیں گے وقالوا، اور یہ لوگ آپس میں کہیں گے ما لنا، کیا بات ہے، لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، كنا نعدهم، جن کو ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار، بروں میں سے، جن کو ہم بروں میں سے شمار کرتے تھے وہ لوگ کا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو مفسد لوگ ہوتے ہیں نا وہ اہل دین کو شرارتی کہتے ہیں کہ یہ شرارتی لوگ ہیں، پھر کہہ رہے ملا آ گیا۔ بات سمجھ گئے؟ سفید ٹوپی والے کہہ رہے صحیح لوگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان سے ناحق، اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم ان سے ناحق جھگڑتے تھے یا کہ ہم ان کو ناحق مذاق سمجھتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر چوک گئی ہے ان سے ہماری آنکھیں، ہمیں یہ لوگ نظر کیوں نہیں آتے، یہ سفید ٹوپی والے اور باقی لوگ کدھر ہیں یہ لوگ؟ بات سمجھ گئے؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، ایسا ہونا بالکل سچ ہے، ان ذالک لحق، ایسا ہونا بالکل سچ ہے، کیا؟ تخاصم اہل النار، یعنی دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا، جہنمیوں کا آپس میں الجھنا، یہ کیا ہے؟ بالکل حق ہے۔ قل انما انا منذر، یہاں قل کے نیچے لکھو بیان رسالت، آپ ان سے کہہ دے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اب آپ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کر رہے ہیں،
آپ ان سے کہہ دے انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو کہ یکتا ہے اور غالب ہے، جو کہ یکتا ہے اور غالب ہے، رب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، العزیز، جو کہ زبردست ہے، الغفار، بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، قل کے نیچے لکھو صداقت قرآن، یہاں سے قرآن کی صداقت کا بیان ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ فرما دے کہ یہ عظیم الشان مضمون ہے، قرآن کا مضمون عظیم الشان ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، ما کانا کی نیچے لکھو دلیل اثبات رسالت اور نفی علم غیب، یعنی نبی علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور نبی علیہ السلام سے غیب کی کیا کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے۔ ما کان لی من علم، نہ تھا مجھ کو کچھ علم، بالملئ الاعلی، عالم بالا کا، اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے، جب وہ بحث کر رہے تھے مجھے ان کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ دیکھو عالم کتنے عالم ہے، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ناسوت، بات سمجھ گئے، اور ایک ہے عالم ملکوت، عالم ملکوت جس میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، اور ایک اس سے اوپر عالم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم جبروت، عالم جبروت جس میں خاص فرشتے ہوتے، جبرائیل علیہ السلام اور باقی خاص فرشتے، اور ایک اس سے اوپر عالم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم لاہوت، جس میں صرف نبی علیہ السلام گئے اور کوئی پیغمبر بھی نہیں گیا، بات سمجھ گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم لاہوت کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے عالم ملکوت اور عالم جبروت ان کا مجھے علم ہی نہیں ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کا مجھے کیا علم ہے، بات سمجھ گئے، وہ اوپر امور تکوینی کر رہے ہوتے اور ان کا مجھے علم نہیں ہے، ایک ہوتے امور تشریعی، ایک ہوتے امور تکوینی۔ امور تشریعی یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس کے بدن پر خون تھا اور آپ نے کہا اس کو کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ صف میں تو آ کے کھڑے ہو گئے لیکن آپ کے بدن پر خون لگا ہوا ہے، لہٰذا وضو کر کے پھر آپ آ جاؤ، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امور تشریعی، یعنی شریعت کے امور، بات سمجھ۔ ایک ہوتے امور تکوینی، امور تکوینی کا تعلق جو ہے نا انتہا سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، آپ نے پیچھے سے آ کر لات مار دی اور اس کو کرسی سے کیا کر دیا؟ گرا دیا، بات سمجھ گئے۔ جیسے آپ نے گرایا وہ تھوڑے سائڈ پر گر گیا تو دیکھا اوپر سے پنکھا کیا ہو گیا؟ گر گیا، اوپر سے اسی جگہ پر کیا گر گیا؟ پنکھا گر گیا۔ تو اب یہ جو پنکھا گرا ہے، اب یہ جو پنکھا گر گیا، بات سمجھ گئے، تو اگر یہ آدمی ادھر بیٹھا ہوتا تو وہ پنکھا کہاں گرتا؟ پھر آدمی پر، بات سمجھ۔ تو عالم امور تکوینی کا تعلق انجام سے ہے کہ انجام کیا ہوگا، اور امور تشریعی کا تعلق ابتدا سے ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو النبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے امور تکوینی کا علم نہیں ہے کہ عالم بالا میں کیا امور فرشتے طے کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ایوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میرے پاس مگر اس سبب سے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں، جو وحی کی جاتی ہے میں وہی سادی بات نقل کر لیتا ہوں، مجھے امور تکوینی کا علم نہیں ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، یہ وقت اختصام کا بیان ہے، وقت اختصام کا بیان۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے، میں مٹی سے کیا پیدا کرنے والا ہوں؟ انسان بنانے والا ہوں۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اس کو پورا بنا چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک انسان بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر وہ کیا ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا کس میں، زمین میں، اور پھر تم کیا کرنا ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے کیا کرو، سجدہ کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو جنات تو جو شیطان تھا وہ تو فرشتوں میں شامل نہیں تھا، اور ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی امر میں شامل نہیں ہو اور جب وہ نہ کرے تو پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ اس معاملے میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو شیطان اس معاملے میں شامل ہی نہیں تھا، تو پھر اس کو معنی یہ حکم شیطان کو نہیں تھا، اور پھر اللہ نے شیطان کو سزا بھی دی۔ بات سمجھ گئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شیطان اسی ماحول میں رہتا تھا، اس ماحول میں جب رہتا تھا تو پھر وہ اس حکم کے تحت کیا ہے، داخل ہے۔ بات سمجھ؟ فسجد الملائکۃ کلہم پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، اجمعون اکٹھے ہو کر، الا ابلیس مگر شیطان اکڑ بیٹھا، شیطان نے نہیں کیا، استکبرا غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے، اور وہ ہو گیا کس میں، انکار کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس، یا توبیخ ابلیس ہے، قال کے نیچے لکھو توبیخ ابلیس، ابلیس کو اب کیا کر رہے، ڈانٹ رہے۔ قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منع کا کس چیز نے روکا تجھے، ان تسجدا اس شخص کے آگے سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدی جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے نہیں، ورنہ اگر اپنے ہاتھوں کا ترجمہ کریں گے تو پھر وہی مجسمہ کا فرقہ آ جائے گا کہ آپ اللہ کے لیے کیا ثابت کرتے ہو، ہاتھ ثابت کرتے ہو، اور آپ اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہو۔ تو اس لیے بیدیہ کا ترجمہ، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دست قدرت سے۔ بات سمجھ؟ استکبرتا شق اول اس کے نیچے لکھو، استکبرتا کیا تو غرور میں آ گیا، بات سمجھ؟ ام کنت من العالین یا تو تھا اونچے درجے والوں میں سے، تھا۔ قال انا خیر منہ کہنے لگا کہ میں نے غرور تو نہیں کیا، لیکن میں شق ثانی میں سے ہوں۔ شق اول کیا ہے، استکبرتا، اور شق ثانی کیا ہے، کنت من العالین۔ تو اس نے کہا کہ میں شق اول میں سے تو نہیں ہوں، لیکن شق ثانی میں سے میں ضرور ہوں۔ کیونکہ آپ نے مجھے کس سے پیدا کیا ہے، آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو کس نے، مٹی سے، اور آگ عالی ہے یا مٹی تو زمین کے نیچے رون دی جاتی ہے، جبکہ آگ میں صفت علو کی پائی جاتی ہے، لہٰذا میں کیا ہوں، میں عالی ہوں۔ بات سمجھ؟ قال انا خیر منہ کہنے لگا اس سے بہتر ہوں میں، کیوں، خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین اور تو نے اس کو پیدا کیا کس سے، گارے سے، مٹی سے۔ قال فاخرج منہا، قال کے نیچے لکھو انجام استکبار، تکبر بڑے ہونے کا جو اس نے دعویٰ کیا، اس کا انجام ذکر کر رہے۔ قال فاخرج منہا پس کا نکل جا تو یہاں سے، فإنک رجیم بے شک کہ تم مردود ہو گیا ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک تیرے پر کیا رہے گی، میری لعنت رہے گی۔ قال ربی، اب نکلتے یہ ہوشیار بھی تو تھا نا، پھر اس نے کیا مانگی، مہلت مانگی، مطالبہ امہال۔ قال کے نیچے لکھو مطالبہ امہال، کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مہلت دے مجھے
اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائے، قیامت کے دن تک مجھے کیا کر دے مہلت دے دے۔ دیکھو اتنا ہوشیار تھا، موت تک اس نے مہلت نہیں مانگی، بلکہ قیامت کے دن تک بیچ میں سے موت کو کیا کر دیا، اس نے حذف کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ قیامت کے دن تک اس نے کیا مانگی، مہلت مانگی۔ قال فإنک من المنظرین، تو فرمایا کہ بے شک تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، یعنی نفخہ اولا تک۔ نفخہ اولا وقت معلوم کے نیچے لکھو، جب پہلی سور پھونکی جائے گی اس وقت تک آپ کو کیا دی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور بہکاتا رہوں گا ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ لیکن پھر جب کہا کہ منہ چوٹی اور باتیں بڑی بڑی میں نے کی، بات سمجھ، وہ کیسا جملہ ہے کہ بھائی چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں نے کہا کہ میں تو سب کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا۔ پھر کہا الا عبادک، مگر یہ کہ تیرے جو خاص بندے ہیں، بجز آپ کے ان بندے کے جو ان میں سے منتخب کیے گئے ہیں، المخلصین، جو کہ منتخب کیے گئے ہیں، ان پر میرا وار نہیں چلے گا، بلکہ باقی بندوں پر کیا رہے گا، میرا وار چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ والحق اقول، حق کا یہ مفعول مقدم ہے اقولو کا، اور بے شک اور میں تو سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ لأملأن جہنم، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیری پیروی کرے گا، منہم اجمعین۔ اب اللہ نے کہا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو میں کیا کر دوں گا، جہنم میں بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، قل کے نیچے لکھو۔ اب صورت ختم ہو رہی ہے، اللہ صورت کے اختتام پر کیا کر رہے ہیں، اللہ نبی علیہ السلام کو تبلیغ کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ قل کے نیچے لکھو تبلیغ کا طریقہ۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیں کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ معاوضہ، میں اس پر تجھ سے کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا۔ من اجرن کے نیچے لکھو نفی مادی نفع کی کیا کر دی، نفی کر دی۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے نیچے لکھو نفی طبعی نفع، کہ نہ میں طبعی نفع کا امیدوار ہوں اور نہ ہی میں جو ہے نا مادی نفع کا امیدوار ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان کے نیچے لکھو، ہوا کے نیچے لکھو قرآن، یہ قرآن مگر نصیحت ہے، للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور البتہ ضرور جان لو گے تم اس کی حقیقت کو ایک وقت کے بعد تم اس کی حقیقت کو ضرور جان لو گے۔ بعد حین کے نیچے لکھو موت، یعنی موت کے بعد تم اس کی حقیقت کو پھر کیا کر لو گے، جان لو گے۔ کس کی حقیقت کو، قرآن کی حقیقت کو۔ سورہ زمر ہے نا، سورہ زمر، اب میں یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں جب بھی صورت شروع ہوتی ہے، ایک تو ربط ہوتا ہے اور دوسرا اس صورت کا خلاصہ۔ تو سورہ زمر کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے، سابقہ صورتوں میں نفی شفاعت قہریہ اور عجز ما سوی اللہ کا بیان تھا، اور اس صورت کا دعویٰ کیا ہے، حصر العبادت فی ذات اللہ۔ دیکھو نفی شفاعت قہریہ، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو اور قہریہ کہتے ہیں زبردستی۔ تو ماقبل والی صورت میں اللہ نے ایسی سفارش کی ممانعت کی جو کہ کیا ہو، زبردستی ہو، اور اللہ نے ماقبل صورتوں میں جو اللہ کے ماسوا لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، عاجز ہے۔
تو عجز ما سوا اللہ کا بیان تھا، یعنی جو بھی اللہ کے ما سوا لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا رہیں گے؟ عاجز رہیں گے. لیکن اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ حصر العبادتی فی ذات اللہ، کہ شفاعت بھی کیا ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، اور اسی طریقے سے عجز سے پاک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو حصر العبادہ فی ذات اللہ، شفاعت بھی اللہ کی ذات میں منحصر ہے، اور اسی طریقے سے عجز بھی کیا ہے؟ اللہ کے عجز سے پاک ہونا یہ بھی اللہ کی ذات میں منحصر ہے. یہ تو پہلا ربط تھا. دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں عباد مخلصین کا ذکر تھا، یعنی وہ بندے جو کہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا ذکر تھا. اور اس کی ابتدا بھی کیا ہے؟ اس کی ابتدا بھی مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اس کی عبادت کو کیا کر دو؟ خاص کر دو. تو دونوں صورتوں میں کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا. اور تیسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں صداقت قرآن کا ذکر تھا، اور اس صورت میں بھی قرآن کی سچائی کا ذکر ہے. اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ ذکر دعویٰ 3 بار. ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے، تو یہاں پر اس صورت میں بھی کوئی دعویٰ ہے اور اس کا 3 بار اعادہ کیا گیا ہے. اور نمبر 2، تفریح بر دعویٰ. تفریح کا معنی یہ کہ اس دعوے پر مثال پیش کرتے ہیں. اللہ اس دعوے پر کیا بھی پیش کریں گے؟ مثال بھی پیش کریں گے. اور نمبر 3، 7 دلائل عقلیہ علی سبیل الترقی. 7 دلائل پیش کریں گے اللہ. ترقی اردو میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ترقی کا معنی پہلی دلیل دوسری پہلی سے اونچی ہوگی، تیسری دوسری سے اونچی دلیل ہوگی، اور چوتھی تیسری سے کیا ہوگی؟ اونچی ہوگی. علی سبیل الترقی. 7 دلائل عقلیہ اور ثمرہ دلائل 4 بار، اور 6 دلائل وحی، 1 دلیل نقلی ضمناً یعنی دلیل نقلی اختصاراً پیش کی جائے گی، اور 3 بار تقابل مومنین و کافرین، یعنی مومنین اور کافرین کا آپس میں کیا کیا جائے گا؟ تقابل، یعنی ان کا آپس میں آمنا سامنا کیا جائے گا. اور شکوے ہوں گے، زجرات یعنی اللہ ڈانٹیں گے، ترغیب الی التوبہ، توبے کی ترغیب ہوگی، اور انجام فریقین، 2 فریقوں کا اللہ انجام، کہ مومنین کا کیا انجام ہوا اور کافرین کا کیا انجام ہوا وہ بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتابی، کیفیت نزول کا ذکر ہے. تنزیلوں کے نیچے لکھو کیفیت نزول. تنزیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ جو تنزیل ہے معنی یہ کہ کام آہستہ آہستہ، معنی یہ قرآن، یہ کلام بھی یک بارگی نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن بھی کیا ہوا ہے؟ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ، نازل کرنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے، العزیزی. اچھا، اب کیفیت نزول کہ یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ تو من اللہ، منزل اس کا اللہ ہے. اور العزیز، اب العزیز کے نیچے لکھو صفات منزل، کہ اس کے نازل کرنے والے کے صفات کیا ہے؟ تو العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو بڑی حکمتوں والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، انا کے نیچے لکھو دلیل وحی. مانا اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے تو تم اس کتاب کی طرف کیا کر دو؟ اس کی طوی کتاب بڑی شان والی کتاب ہے، اور ترغیب دی گئی پہلی آیت میں کہ تم اس کتاب کے ساتھ کیا قائم رکھو؟ تعلق کو قائم رکھو. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دلیل وحی نمبر 1، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب بالحق کی، سچائی کے ساتھ. سچائی کے ساتھ ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری. فاعبد اللہ، فاعبد اللہ کے نیچے لکھو ذکر دعویٰ پہلی بار، ذکر دعویٰ پہلی بار.
فَاعْبُدِ پس آپ عبادت کرتے رہے اللہ کی، مخلصاً لہ الدین خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو، کسی اور کے ساتھ عبادت کا شائبہ نہ ہو، بلکہ عبادت خاص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ تو اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل یا ہر وہ نیکی اگر وہ کسی اس نیکی میں یا اس عمل میں کسی اور کا تصور آ جائے تو وہ نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے مخلصاً لہ الدین، دین سے مراد عبادت ہے کہ خالص کرو اس کے لیے اس کے عبادت کو۔ بات سمجھ؟ الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص کے نیچے لکھو جملہ معترضہ للتنبیہ، یہ درمیان میں ایسی جملہ اللہ لے کر آ گئے، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین کے نیچے لکھو زجر ہیں، اللہ ڈانٹ رہے، والذین کے نیچے لکھو مبتدا، یہ مبتدا ہے اور خبر اس کے آگے آئے گی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا رکھے اس کے سوا دوسرے کارساز، دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے، کسی نے جانور کو بنا رکھا ہے، کوئی کہتا ہے میرا خدا آسمان ہے، اور کوئی کہتا ہے میرا خدا چاند ہے، اور کوئی کہتا ہے میرا خدا ستارے ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے اللہ کے علاوہ دوسرے عبادت، دوسرے کارساز، ما نعبدہم قائلین، ما نعبدہم کے نیچے لکھو قائلین، یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربنا الی اللہ زلفیٰ، مگر ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے کہ وہ ہمیں قریب کر دے اللہ کے، ہاں وہ ہمیں اللہ کے تھوڑے قریب کر دیتے، اس وجہ سے ہم ان کو پوچھتے وہ، اور کہتے کہ دیکھو دنیا میں تم نہیں کرتے، تم کو اگر کسی وزیر اعظم وغیرہ سے ملنا ہو، بڑے آدمی سے ملنا ہو، تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو تم لوگ ایسا نہیں کرتے کہ پیچھے وسیلہ استعمال کرتے ہو اور پھر جا کے تمہاری ملاقات ہو جاتی ہے کن کے ساتھ؟ وزیر اعظم کسی بڑے آدمی کے ساتھ۔ دنیا کا قانون یہی ہے کہ جب بھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو تو پہلے اس کے ماتحت سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بڑے سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ بدھ کو اور یہ چاند سورج اور باقی جو ہمارے معبود ہے، ہم اس کو اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، بس ہم لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں، اور تو ہمارا کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے، بات سمجھ؟ تو یہ وسیلہ تو اختیار کرتے تھے، لیکن وسیلہ کو بطور وسیلے کے نہیں بلکہ وسیلے کو بطور حقیقت کے استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ وسیلے کا استعمال کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن وسیلے کو بطور برکت کے رکھا جائے، نہ کہ بطور حقیقت کے۔ بات سمجھ؟ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی ذکر کرو اور پہلے کہو کہ یہ میرا ذکر پہلے پہنچ جائے کس کو؟ نبی علیہ السلام کو، اور پھر نبی علیہ السلام کے واسطے سے سارے انبیاء کو، اور پھر سارے اولیاء کو، اور پھر اتقیاء کو۔ تو نبی علیہ السلام کا جو آپ یہ واسطہ استعمال کرتے ہو یہ بطور برکت کے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو وسیلے کا استعمال تو جائز ہے بطور برکت، نہ کہ بطور حقیقت، لیکن یہ لوگ بطور حقیقت کے استعمال کرتے تھے۔ بات سمجھ؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک کہ اللہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ کاذب کے نیچے لکھو قولا، ان کے نیچے لکھو انجام دنیاوی، اللہ یہاں سے دنیاوی انجام کو ذکر کر رہے ہیں ان کا، کہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کاذب جو کہ باتوں میں جھوٹے ہو، کفار جو کہ
اعتقاد اور عقیدے میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو. کفار کے نیچے لکھو اعتقاد. دیکھو مبالغے کا صیغے لے کر آئے, مبالغہ. بات سمجھ؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. لو ارادہ, لو یہ زجر ہے, اللہ ڈانٹ رہے. لو کے نیچے لکھو زجر. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ چاہتا, اگر اللہ یہ چاہے کہ بنائے کسی کو ولدن اپنا بیٹا, لاصطفى مما یخلق ما یشاء, تو البتہ اللہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہے. اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہے چن لیتا اگر اللہ اپنے بیٹے بنانے کا ارادہ رکھتا. جیسے کہ بعض فرقوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں. اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اسی طریقے سے یہود کا ایک طبقہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں. آپ بات سمجھ؟ تو اللہ یا زجر, اللہ ڈانٹ رہے کہ آپ لوگ کیوں مشورے دے رہے ہو؟ اگر اللہ کو خود اولاد بنانا ہوتا تو اللہ آپ سے تھوڑی مشورہ لیتا کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے, بلکہ اللہ جسے اپنے مخلوق میں چاہے بیٹا یا بیٹی بنا دے. سبحانہ. لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے اس بات سے. والواحد القہار, واللہ الواحد القہار, وہی تو اللہ ہے جو یکتا ہے, القہار جو کہ دباؤ والا غالب ہے. خلق السماوات والارض بالحق, خلق کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1, اور دلیل آفاقی ہے یہاں پر. ایک دلیل انفسی, ایک دلیل آفاقی. آفاقی کے معنی اللہ کہہ رہے کہ تم ارد گرد دیکھو, دنیا کے نظام کو دیکھو کہ میں نے کیسے بنایا ہے, اس سے آپ اللہ کو پہچانو. تو خلق دلیل عقلی نمبر 1 آفاقی. خلق السماوات والارض بالحق, اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق حکمت کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار, وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر. وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ, اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اسی نے کام میں لگا رکھا ہے, سخرا کام میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک, ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا. الا هو العزیز الغفار, آگاہ ہو جاؤ وہی زبردست ہے, بڑا بخشنے والا ہے. تو آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, اور جب یہ رات آتی ہے تو یکورو, یہ ایک تعبیر ہے اللہ کی کہ رات کو دن پر پردہ لپیٹ دیتے ہیں اور دن کو رات پر کیا کر دیتے؟ لپیٹ دیتے. اور چاند اور سورج کو تم نہیں دیکھتے کہ کیسے کام میں لگے ہوئے, تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے کیا؟ یہ دلیل آفاقی ہے کہ تم ذرا آسمان اور زمین میں غور کرو. بات سمجھ؟ خلقکم من نفس واحدہ, خلقکم کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 2, اور یہ دلیل انفسی ہے. دلیل انفسی یعنی اللہ اب بندے کی ذات میں کہہ رہے کہ اللہ کہ اے بندے تو اپنے ذات میں غور کر لے, تو اللہ کو پہچان لے گا. بات سمجھ گئے کہ خلقکم من نفس واحدہ, اسی نے پیدا کیا تم کو, من نفس واحدہ, ایک شخص سے, ایک جان سے, ایک جان سے تم کو پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها, پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا, پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا. ہاں, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کے پسلی سے کن کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو. بات سمجھ؟ وَأَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, اور اسی نے پیدا کیے تمہارے لیے پیدا کیے اس نے چوپائیوں میں سے 8 جوڑے, چوپائیوں میں سے اس نے پیدا کیا تمہارے لیے 8 جوڑے. انزل کے نیچے لکھو خلقہ, اس نے پیدا کیے. تو انزلہ کا اس پر سوال ہوا کہ اتارا, آیا یہ چوپائے جو اتارے ہیں
تو یہ آسمان سے اتارے ہے کیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انزلہ کس کے معنی میں ہے؟ خلقہ کے معنی میں ہے۔ کیا انزلہ کے معنی اتارنے کے نہیں ہے، بلکہ انزلہ کے معنی پیدا کرنے کے، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ 8 چوپائے اللہ نے پیدا کیے، اور 8 چوپائے کون سے؟ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اور کیا ہے؟ گائے ہے۔ بات سمجھ؟ اور یہ تو مذکر، پھر اسی کے کیا لے لو؟ مؤنث لے لو۔ تو یہ اللہ نے کیا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، یہ دلیل انفسی ہے۔ دیکھو اللہ نے ایک جان سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے 8 چوپائیوں کو اتارا۔ بات سمجھ گئے؟ اور یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم کے نیچے لکھو کیفیت خلق، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ یخلقکم، وہی بناتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تم کو پیدا کرتے، خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں، ہاں، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں، فی ظلمات الثلاث، 3 اندھیریوں میں، 3 اندھیروں میں اللہ بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ 3 اندھیرے کون سی 3 اندھیری؟ ایک تو پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک رحم کا اندھیرا ہے، ایک رحم کے اندر جو بچے کے اوپر جلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا ہے۔ یہ 3 اندھیریوں کے اندر اللہ کسی بندے اور مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنی جان میں غور کر لو، تم اللہ کو کیا کر لو گے؟ پہچان لو گے۔ یہ دلیل انفسی ہے کہ بندے کی جان میں اللہ بتا رہے کہ دیکھو تم غور کرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک، اس کا بہت بہترین ترجمہ، لہ الملک، اسی کا راج ہے، اسی کا راج ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی، یہاں سے اللہ زجر ڈانٹ رہے، ان کے نیچے لکھو زجر، ان تکفروا فإن اللہ غنی، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، عنکم، تم سے، ولا یرضی لعباده الکفر، ولا یرضی کے نیچے لکھو انجام کفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر، ولا یرضی لعباده الکفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک تصور کے اللہ نے نفی کی۔ بعض ایسے کفار تھے جو ایمان کی طرف کیا ہو گئے تھے؟ مائل ہو گئے تھے اور ایمان کی طرف جا رہے تھے، تو جو بڑے سردار اور بڑے کافرین تھے وہ چھوٹے ایمان والوں کو کہہ رہے تھے تم لوگ کیا کرتے ہو کہ ذرا ایمان کی تم لوگ میں مجھے کچھ نظر آ رہی ہے کہ تم لوگ ایمان کی طرف جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قیامت اور آخرت سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں، آخرت کا پھر کیا ہوگا؟ تو بڑے کافروں نے چھوٹے کافروں کو کہا کہ آپ لوگ کا بوجھ ہم لوگ اٹھا لیں گے نا، تم لوگ فکر نہیں کرو نا، ہم ہیں نا، ہم لوگ کس لیے؟ بات سمجھ گئے؟ لہٰذا ایمان کی طرف نہیں جاؤ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، ثُمَّ کے نیچے لکھو تخویف اخروی، پھر اپنے رب کی طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ مرجعکم فی الدنیا، فی الدنیا، تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم، وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے، کس چیز میں؟ تعملون ای فی الدنیا، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ خوب جاننے والا ہے بذات الصدور، دلوں کے بید کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یہاں سے شکوہ مشرکین ہے
شکوہ مشرکین کا ذکر ہے، مشرکین کے ایک اعتراض، ان کی بے وفائی کا ذکر ہے۔ مشرکین ایسا تھے، مشرکین جب خوش خرم تھے، جب نعمتیں مل رہی تھی تو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں سے مانگتے تھے، لیکن جب وہ کسی بڑے مصیبت میں اور بڑی تکلیف میں آ جاتے تھے تو پھر وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، یہ عام انسان کی بھی یہ حالت ہے، عام انسان کی بھی یہ حالت ہے۔ جیسے کہ اسکول والے یا دوسرے پیپر والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام صاحب دعا کرو میرے پیپر چل رہے، اور آپ کو پہلی صف میں وہ ملیں گے اور وہ دعائیں بھی مانگیں گے کیونکہ پیپر چل رہے ہیں، بات سمجھ گئے؟ لیکن جیسے پیپر ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو بار گلی میں ملیں گے، ہاں کیا ہوا بھائی پہلے صف میں ابھی آپ کیوں نہیں نظر آتے؟ کہہ رہے امام صاحب ابھی کلاسیں چل رہی ہے، بات سمجھ گئے؟ وہ پیپر ختم ہو گئے، تو جب پیپر ہوتے ہیں تو امام صاحب کو کہتے ہیں دعا کرو، بات سمجھ گئے؟ یہی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، منیباً کے نیچے لکھو کیفیت پکار، ان کے پکار کی کیفیت کیا ہوگی؟ منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع ہو کر، منیباً حال حال، منیباً اس کی طرف رجوع ہو کر، ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے، نسی ما کانا، تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو، اس تکلیف کو کیا کر دیتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ نسیہ کے نیچے لکھو مرض اول، ضلال، ضلال، یہ خود بھول جاتا ہے۔ یدعوہ الیہ، جس تکلیف کے لیے یہ پکارتا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور بنانے لگتا ہے اللہ کے شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ مرض لیضل کے نیچے لکھو مرض دوم، اضلال ہے، پہلے تو یہ لوگ خود گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ قل تمتع، قل کے نیچے لکھو تہدید، تم قل تمتع، مزے لوٹ لو اپنے کفر کے بہار کے، مزے لوٹ لو تم اپنے کفر کے بہار کے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ کہہ دے کہ فائدہ اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑا، انک من اصحاب النار، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہیں، آخر کار تو کس میں ہوگا؟ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، امن یہاں سے تقابل فریقین اول، یہاں سے تقابل فریقین کا ذکر ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ بار بار تقابل فریقین ہوگا، تو یہ پہلی بار ہے کہ جہاں پر دو فرقوں کو آپس میں ان کا تقابل، ان کا آمنا سامنا کیا جا رہا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا جو شخص کہ عبادت کرنے والا ہو آناء اللیل، رات کے اوقات میں، ساجدن، سجدے میں، وقائما، اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرۃ، وہ اور اس حالت میں کہ وہ ڈرتا ہوا آخرت سے، ویرجو رحمت ربی، اور امید کرتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ ایک وہ آدمی ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، یہ آدمی تو محذوف کیا نکلے گا؟ کمن ہوا عاصم بالکفر، رحمت ربی کے بعد محذوف عبارت ہے کمن ہوا، یہ اس آدمی کی طرح ہے، عاصم بالکفری، جو کہ کفر سے کیا ہے؟ جو کفر کرنے والا ہے، یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نیک آدمی اس کفر والے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، قل کے نیچے لکھو توضیح ہے ما قبل، یہ ما قبل کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیں کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں الذين يعلمون، وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو کہ علم نہیں رکھتے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو بات کو سمجھتا ہے
اور ایک وہ آدمی جو بات کو نہیں سمجھتا. کیا یہ دو برابر ہو سکتے؟ جب یہ دو نہیں برابر ہو سکتے تو اسی طریقے سے وہ آدمی جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے وہ اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو کہ عقل مند ہے، جو کہ عقل مند ہے وہی نصیحت مانتے ہیں.